ابو معلق ایک صحابی ہیں، تو وہ تاجر تھے، ان کو لینا تھا، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو انہوں نے ایک کرائے پر جانور لیا کسی آدمی کو کہ بھئی آپ مجھے فلاں مقام تک پہنچا دیں۔ وہ ابو معلق کو لے کر نکلا اور جنگل میں پہنچا، تو مال بھی تھا ان کے پاس، ظاہری بات تاجر تھے۔ تو جب وہ جنگل میں پہنچا بیابان میں، تو اس کی نیت بدل گئی، اس نے ابو معلق کو قتل کرنا چاہا اور مال چھیننا چاہا۔ ایک آدمی ہے، کیا دفاع کرے گا؟ تو جنگل میں اتار دیا، تلوار سونت لی، نیزہ نکالا اور ابو معلق کو کہنے لگا کہ تمہیں قتل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی تیرا مقصود مال ہے تو سارا مال لے لے، میری جان چھوڑ دے، مال سارا لے لے۔ اس نے کہا نہیں، مال بھی لوں گا، قتل بھی کروں گا۔ جب وہ باز نہیں آیا قتل کرنے سے، تو ابو معلق نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، آخری دفعہ نماز۔ کہا ہاں ہاں پڑھ لو، تو اس سے پہلے بھی بڑے آئے جنہوں نے نمازیں پڑھی اور یہ باتیں کی، تم بھی کر لو، جلدی کرو۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پر آئے، نماز پڑھی، وہاں ویرانے میں نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ یہ 3 دفعہ دعا کی۔ ادھر وہ دعا سے فارغ ہوئے اور ادھر اس کا نیزہ چلنے لگا، تو اچانک ایک گھوڑ سوار آیا، اچانک، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور تلوار ہے، اور آتے ہی اس نے نیزہ پھینکا اور اس آدمی کے سینے سے پار ہوا اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا اور جل کے خاکستر ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا گھوڑ سوار، تو ابو معلق نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کون ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلا سوال، پہلی دفعہ دعا کی یا مغیث اغثنی، تو سارے آسمان کے دروازے بجنے لگے اور سارے آسمان پر ایک جنبش اور حرکت آ گئی اور آسمان ہلنے لگے۔ پھر جب تو نے دوسری دفعہ دعا کی تو پورے آسمان پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ دعاء مکروب، ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، کون جائے گا؟ تیسری مرتبہ جب تو نے دعا کی تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ ذمہ داری آپ مجھے دیں کہ میں اس مظلوم کی جا کر مدد کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت دی اور میں ایک جھٹکے میں تیرے سامنے پہنچا۔ تیری دعا یہاں سے نکلی اور آسمان پہ لرزہ داری ہو گیا، آسمان کے دروازے بجنے لگ گئے کہ ایک مظلوم کی ہائے نے سارے آسمان کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ دعا کی طاقت ہے۔ ہم کہتے ہیں دعاؤں سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ایک مومن کی دعا آسمان کے دروازے ہلا کے رکھ دیتی، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی۔